بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالثہ کا سبق نمبر 255 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت ثانیاً تطبیقہ فی شبہات الحکمیت سے لے کر فقد یقال بأن مرجع ذلك هو الدلیل الشرعی تک۔ طلاب عزیز، کل لحاظ سے آج کا درس گزشتہ سے پیوستہ درس ہے، جس میں بیان کیا جائے گا شبہات حکمیہ میں اشکال کی وضاحت۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ ثانیاً تطبیقہ فی شبہات الحکمیت۔ طلاب عزیز، اولاً یہ تھا تطبیق فی شبہات الموضوعیت، ثانیاً ہے تطبیق فی شبہات الحکمیہ۔ ہماری بحث چل رہی تھی رکن سوم کے بارے میں، جو کہ رکن استصحاب تھا کہ قضیہ متیقنہ اور قضیہ مشکوکہ کا متحد ہونا شرط ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ اس رکن کی تطبیق کی گئی ہے بعض اوقات شبہات موضوعیہ میں، بعض اوقات شبہات حکمیہ میں، لیکن ان دونوں صورتوں میں چند مشکلات و اشکالات سامنے آتے ہیں جن کو بیان کیا جائے گا۔ ان میں سے پہلا اشکال شبہات موضوعیہ کے ذیل میں بیان کیا گیا شیخ انصاری کی جانب سے، پھر مرحوم آخوند خراسانی نے اس کی کا جواب دیا، جو یہ گزشتہ درس کا خلاصہ تھا۔ اب مرحلہ آتا ہے دوسرے اشکال کا، یعنی استصحاب کو شبہہ حکمیہ میں جاری کرنے کا اشکال۔ تطبیق ہوں یعنی کہ ضمیر جا رہی ہے استصحاب کی جانب شبہات حکمیہ میں۔ یہ موضوع واضح ہے، حکم مشتبہ ہے کہ حکم اس کے لیے کون سا ہے۔ آئیے وعند تطبیق ھذا الرکن، ھذا الرکن یعنی جس رکن کے بارے میں ہماری بحث چل رہی ہے، یعنی قضیہ متیقنہ اور قضیہ مشکوکہ کا متحد ہونا۔ جب اس رکن کی ہم تطبیق کرتے ہیں علی الاستصحاب، استصحاب پر، کہاں پہ؟ فی شبہات الحکمیت، شبہات حکمیہ میں، تو پھر نشأت بعض المشاکل ایضاً یعنی اولن کی طرح یہاں پہ بھی چند اشکالات لازم آتے ہیں، پیش آتے ہیں۔ اذ وضاحت یوں ہے، چونکہ لوحظ ان حین ناخذ بسیاغت ثانیہ، یہ دیکھیے سیاغت ثانیہ یعنی مرحوم آخوند خراسانی والی بات، سیاغت اولا اگر آئے تو یعنی مرحوم شیخ انصاری والی بات۔ جب ملاحظہ کیا گیا کہ ہم نے دیکھا، جب ہم دیکھ رہے تھے، ملاحظہ کر رہے تھے کہ ہم عکس کرتے ہیں دوسری تبیین کو التی اختارہ صاحب الکفایت، جس کو مرحوم آخوند خراسانی نے اختیار کیا ہے کہ وحدت موضوع متیقن باقی ہے، اس مثال میں جہاں پہ نجس لکڑی خاک و راکھ بن جاتی ہے، نجدو اذ کا، تو پھر یہ جب یہ لوحظ، تو پھر ہم پاتے ہیں کہ ان وحدت القضیۃ المتیقنۃ والمشکوکۃ لا يمكن افترازها فی شبہۃ الحکمیۃ الا فی حالات شک فی النسخ۔ وحدت قضیہ متیقنہ اور وحدت قضیہ مشکوکہ کو فرض کرنا ممکن ہی نہیں ہے شبہ حکمیہ میں، سوائے ان صورتوں میں جہاں شک در ناسخ ہو۔ ناسخ غور فرمائیے گا طلاب عزیز، ناسخ یعنی ارتفاع حکم، یعنی جعل جو حکم ہوا تھا وہ حکم اٹھ لیا گیا ہے۔ ناسخ یعنی کیا؟ بمعنی الغاء الجعل، یعنی جعل ختم ہو گیا ہے، جعل حکم کو ملغا کرا دیا گیا ہے۔ یہ الغاء الجعل یعنی الناسخ بمعناہ الحقیقی، ناسخ یعنی سرے سے ہی ایک چیز کو ختم کر دینا۔ وَأَمَّا حَيْثُ لَا يَحْتَمِلُ النَّسْخَ، لیکن جہاں پہ یا وہ صورت جو نسخ کا احتمال نہیں دیتی، تو فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَنْشَأَ شَكٌّ، تو پھر ممکن نہیں یہاں پہ شک پیدا ہو خود قضیہ متیقنہ کے اندر، خود کے اندر، چونکہ دیکھیے جس قضیے کے بارے میں یقین اسی کے بارے میں شک ہونا چاہیے۔ وَإِنَّمَا يُشَكُّ فِي بَقَاءِ حُكْمِهَا حِينَئِذٍ، اب قضیہ متیقنہ کے خود کے بارے میں شک نہیں،
بلکہ اس کے حکم کی بقا کے بارے میں شک ہے کہ اگر قضیہ متیقنہ کا فرض کریں طہارت یا نجاست یا حرمت کا جو حکم ہے وہ باقی ہے یا نہیں. یہی نہیں صورت میں اب اذا تغیرت بعض القیود والخصوصیات الماخوذۃ فیہا، کب جب قضیہ متیقنہ کے اندر جو فرض کریں بعض خصوصیات تھی، فرض کریں زید تھا عدالت، حیات زید تھی اس کے اندر عدالت کی جو صفت تھی، یا اس طریقے سے دوسری صفات جو ہیں یہ تبدیل ہو جاتی ہیں، تو پھر ہمیں شک ہوتا ہے کہ آیا قضیے آیا پھر بھی حکم باقی ہے یا نہیں. وذالک بأحد وجہین، اور یہ دو صورتوں میں ہوتا ہے، یعنی جب بعض قیود و خصوصیات زائل ہو جائیں تو پھر ہمیں قضیہ متیقنہ کے حکم کی بقا میں شک ہوتا ہے. تو اس کی دو صورتیں، ایک اما بان تکون خصوصیت ما دخیلۃ یقیناً فی حدوث الحکم، پہلے یہ ہے کہ وہ خصوصیت جو دخالت رکھتی ہے وہ خصوصیت یقینی ہے اس بات میں کہ حکم حادث ہو سکے، ان حالت سابقہ یقینی کے اندر وہ دخالت رکھتی ہے خصوصیت. وَيُشَكُّ فِي إِنَاثَةِ بَقَائِهِ بِبَقَائِهَا، اب شک کیا جاتا ہے کہ آیا بقائے حکم مشروط ہے بقائے خصوصیت کے ساتھ یا نہیں. تو فترتفع الخصوصیت ہو، بس خصوصیت ختم ہو جاتی ہے. وَيُشَكُّ حِينَئِذٍ یعنی جب خصوصیت ختم ہو جاتی ہے تو ہمیں شک ہوتا ہے فی بقاء الحکم کہ آیا حکم باقی ہے یا نہیں. مثلا اب دیکھیے مثال کا شک فی نجاست الماء بعد زوال تغیرہ، دیکھیے اب کیا ہے، اب خود یعنی زوال تغیر، یعنی زوال تغیر تھا پانی کے اندر، پانی نجس تھا، رنگ بوزا کا نجس کی وجہ سے اس کے اندر تھا، ٹھیک، اب نجس یہ خصوصیت اس کے اندر تھی، اب یہ خصوصیت زائل ہو گئی. اب ہمیں شک ہوتا ہے کہ آیا پھر بھی پانی نجس ہے یا نہیں ہے. دوسری صورت وَإِمَّا بِأَن تَكُونَ خُصُوصِيَّةٌ مَا مَشْكُوكَةَ دَخْلٍ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ فِي ثُبُوتِ الْحُكْمِ، یہ ہے کہ خصوصیت جو ہے اس کا داخل مشکوک سرے سے ہی، شروع سے ہی حکم کے ثابت ہونے میں. یعنی آیا حکم جو ثابت ہے اس کے لیے، موضوع کے لیے، اس کے اندر خصوصیت ہے یا نہیں، فرماتے اس کی دخالت نہیں ہے. فَيُفْرَضُ وُجُودُهَا، بس اس خصوصیت کے وجود کو فرض کیا جاتا ہے فی القضیۃ المتیقنہ، قضیہ متیقنہ میں. کیوں؟ اذ لا یتقین لا یقین بالحکم بدونها، چونکہ خصوصیت کے بغیر حکم کے بارے میں یقین نہیں ہوگا. ثم ترتفع، بس وہ خصوصیت ختم ہو جائے گی تو فیحصل شک فی بقاء الحکم، جب خصوصیت چلی گئی، خصوصیت ختم ہو گئی، وہ خصوصیت جو موضوع حکم کے اندر، ثبوت حکم کے اندر دخالت نہیں رکھتی، تو پھر ہمیں شک ہوتا ہے کہ آیا ارتفاع خصوصیت کے بعد حکم باقی ہے یا نہیں. وفي كل من هذين الوجهين لا وحدة بين القضية المتيقنة والمشكوكة. شیخ صدر فرمائے ان دونوں صورتیں، یہ دونوں جو صورتیں بیان کی گئیں، ان میں ہمیں قضیہ متیقنہ اور قضیہ مشکوکہ کے اندر کوئی وحدت نظر نہیں آتی. کما ان حین ناخذ بصیاغۃ الاولی، لہذا صیاغۃ الاولی یعنی شیخ انصاری کی تبیین، جب ہم شیخ انصاری کی تبیین کو عکس کرتے ہیں اس رکن کے لیے، وہ کیا تھی، جس کا یہ خلاصہ تھا کہ وہ فرما رہے تھے کہ اس حساب کے جاری ہونے میں شرط یہ ہے کہ بقائے موضوع کو احراز کیا جائے، کیونکہ اگر موضوع تبدیل ہے تو پھر شک در بقا نہیں ہے، جب شک در بقا نہیں ہے تو اس حساب نہیں ہے. یہ خلاصہ تھا. نلاحظ، ہم دیکھتے ہیں کہ ان موضوع الحکم عبارتن، ہم اس کی بنا پہ، شیخ انصاری کی نظر کی بنا پہ دیکھتے ہیں کہ موضوع حکم کیا ہے، بیان ہے اس کا ان مجموع ما اخذ مفروض الوجود فی مقام جعلہ، یعنی جعل حکم کے مرحلے میں جو چیز اخذ کی گئی ہے، فرض کی گئی ہے، وہ موضوع حکم ہے. وہ پھر قید و شرط و کیا بھی ہے. والموضوع بہذا المعنی، یعنی موضوع اس معنی کا، یعنی موضوع اپنی قیود و خصوصیات کے ساتھ غیر محرد البقاء فی شبہات الحکمیہ، شبہات حکمیہ میں اس کا کی بقا محرز و ثابت نہیں. کیوں؟ لأن شک فی بقاء الحکم
ينشأ من الشك في انحفاظ تمام الخصوصیات المفروضة الوجود في مقام جعلی. چونکہ شک جو بقائے حکم میں ہے یہ شک پیدا ہو رہا ہے اس شک سے جو شک ہو رہا اس میں کہ آیا تمام خصوصیات جن کو فرض کیا گیا ہے وہ باقی ہیں یا نہیں ہیں. کہاں فرض کیا؟ جو جعل حکم کے اندر جو تمام خصوصیات کو مد نظر رکھا گیا تھا وہ موجود ہیں یا نہیں ہیں. اس سے اب شک پیدا ہو رہا ہے کہ آیا حکم باقی ہے یا نہیں ہے. ہم اس ذکر شدہ اشکال و مشکل کو حل کرنے کے لیے نقدم مثالا من الاعراض الخارجیہ ہم صفات خارجیہ سے ایک مثال پیش کرتے ہیں. فنقول کہ ہم یہ کہتے ہیں ان الحرارت حرارت گرمائش لہا معروض اس کے لیے معروض ہے. معروض یعنی یہ عارض ہے صفت عارضی ہے. ٹھیک یہ معروض ہے. وہ کیا ہے؟ وہ جسم ہے یعنی حرارت صفت عارضی ہے اس کا معروض ہے یعنی جس کے ساتھ وہ تعلق پیدا کرتے وہ جسم ہے. وعلت وہی النار اب الشمس. اچھا اب حرارت کا سبب کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ حرارت کس وجہ سے آتی ہے؟ یا تو سورج کی تپش یا تو آتش کی تپش. والحرارت تتعدد بتعدد الجسم المعروض لها. بس حرارت متعدد ہو جائے گی. کیوں؟ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ وہ جسم جس پر یہ صفت عارض ہوئی ہے وہ جسم متعدد ہو گیا. بس فحرارت الخشب غیر حرارت الماء. بس جو لکڑی کی گرمائش ہے لکڑی کی حرارت ہے وہ پانی کی حرارت کے علاوہ ہے. ٹھیک اب دیکھیے حرارت متعدد ہو گئی چونکہ جسم متعدد ہو گیا. ولا تتعدد حرارت متعدد نہیں ہوگی بتعدد الاسباب والحیثیات تعلیلیت. دیکھیے حیثیات ایک تعلیلیہ ہیں اور حیثیات تقییدیہ. اور یہ حرارت متعدد نہیں ہوگی اسباب کے متعدد ہونے سے اور حیثیت تعلیلی یعنی وہ حیثیت جو اس کے لیے علت کے طور پر ہے اس کے متعدد ہونے سے یہ متعدد نہیں ہوگی. فَإِذَا كَانَتْ حَرَارَةُ الْمَاءِ مُسْتَنِدَةً إِلَى النَّارِ حُدُوثًا. پس اگر پانی کی گرمائش کی نسبت آتش کی جانب ہے حدوث کے لحاظ سے یعنی آتش نے حرارت ایجاد کی ہے پانی کے اندر. وَإِلَى الشَّمْسِ بَقَاءً اور اچھا اور پھر آتش ختم ہو گئی پھر جو باقی حرارت رہی ہے وہ سورج کی گرمائش کی وجہ سے ہوئی ہے تو پھر لا تو تب اور حرارتیں متغیرتیں. تو یہاں پہ فَإِذَا كَانَتْ حَرَارَةُ الْمَاءِ کا جواب اشارت ہے یعنی دو متغیر حرارت معتبر نہیں ہیں بل ہی حرارت واحدۃ لہا حدوث و بقاء. بلکہ ایک ہی حرارت ہے جس کے لیے حدوث ہے اور ایک ہی حرارت ہے جس کے لیے وہی حرارت ہے جس کے لیے بقا ہے. یہ تو ہم نے صفت عارضی کے بارے میں یعنی صفت عارضی خارجی کے بارے میں مثال پیش کی. اب ہم خود وہی چیز یہ جو بیان کی وہی ہم حکم کے بارے میں کہتے ہیں. حکم مثلا نجاست ہے احکام خمسہ میں سے. تو فإن لہا معروض نجاست کے لیے بھی معروض ہے یعنی نجاست کی صفت عارضی ہے. اس کا تعلق کسی کے تھا وہ جسم فرض کریں کپڑا ہے لباس ہے نجاست لگی اس کو. وعلت وہی تغیر بالنجاست الا نجاست الماء مثلا. اچھا علت کیا ہے؟ اس کی علت یہ ہے کہ وہ تغیر ہونا یعنی اس کے رنگ بو ذائقہ جو ہے اس کے اندر اثر ہو گیا. اس کی تغیر ہے کس کی نسبت؟ نجاست ماء کی نسبت. فرض کرے پانی. ٹھیک پانی میں نجاست گری. ٹھیک اب یہ نجاست علت ہے کہ پانی کا رنگ بو ذائقہ نجس سے تبدیل ہو جائے جس کی وجہ سے پانی نجس ہو جائے. وضابط فی تعددھا تعدد معروضھا. اس میں قاعدہ کیا ہے؟ اس نجاست کے متعدد ہونے میں قاعدہ کیا ہے؟ اس کا معروض یعنی وہ جو جسم ہے وہ متعدد ہو. لا تعدد الحیثیات تعلیلیت سابق کی طرح حیثیت تعلیل یا اسباب متعدد ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. فالخصوصیت الزائلۃ التی سبب زوالها الشک فی بقاء الحکم. بس وہ خصوصیت جو زائل ہو چکی ہے جس کے زوال کا سبب کیا ہے جس کے زوال کی وجہ سے شک در بقاء حکم ہو رہا ہے یہ خصوصیت امکانت علی فرض دخالتها بمثابۃ علت و شرط. اگر یہ خصوصیت یہ فرض کی جائے کہ اس کی دخالت بے منزل علت و شرط ہے
تو فلا یضر زوالہ بوحدۃ الحکم، تو اس خصوصیت کے زائل ہونا نقصان نہیں پہنچاتا ہمیں وحدت حکم کے بارے میں، یعنی وحدت حکم باقی رہتا ہے۔ ولا تستوجب دخالتها كحیثیت تعلیلیت مباینۃ الحکم بقاء للحکم حدوثا، اور یہ اس کی دخالت بھی سبب نہیں بنتی اس حیثیت تعلیلیہ کی طرح جو حیثیت تعلیلیہ تباین رکھتی ہے حکم کے ساتھ بقا کے لحاظ سے اس حکم کے لیے جو حدوث کے لحاظ سے ہے، کما هو الحال فی الحرارت، اس سے حرارت میں بھی یہی ہے۔ واما اذا كانت، لیکن خصوصی زائلت ہو، وہ خود جو زائل ہو جاتے مقومتاً لمعروض الحکم، معروض الحکم یعنی جس پر وہ خصوصیت عارض ہوئی ہے وہ اس کو قوام دینے والی ہو، مثلا کا خصوصیت بولیت زائلت عند تحول الماء بخارا، فرض کریں باول ہونے کی خاصیت وہ ختم ہو جاتی ہے کب؟ جب بخارے بن جاتے ہیں، جب فرض کریں کہ وہ بخار کی صورت میں یعنی جب وہ ابال آتا ہے تو باول اس صورت میں آ جاتا ہے، تو فہیت توجب التغیر بین الحکم المذکور والحکم الثابت بعد، تو یہ چیز، یہ خصوصیت بولیہ جو زائل یہ سبب بنتی ہے کہ حکم جو ذکر شدہ ہے یا نجاست کا اس کے درمیان میں فرق آ جائے، اور اس حکم کے درمیان میں جو زوال تغیر کے بعد یا زوال صفت کے بعد حکم ہے، وعلی اس بنا پہ فکلما کانت الخصوصیت غیر المحفوظۃ من الموضوع، جب بھی کوئی خصوصیت محفوظ نہ ہو موضوع کے اندر، او من القضیت المتیقنۃ حیثیت تعلیلیہ، یا قضیہ متیقن میں حیثیت تعلیلیہ ہو، تقییدیہ نہ ہو، تو فلا ینافی ذلک وحدۃ الحکم حدوثا و بقاء، تو یہ منافات نہیں رکھتی اس بات کے ساتھ کہ حکم حدوث و بقاء کے لحاظ سے واحد ہے، منافات نہیں رکھتی یعنی ہے، وما اس کے ساتھ یجری الاسباب، جب وحدت حکم حدوث و بقاء کے ساتھ منافات نہیں رکھتی بلکہ وحدت حکم حدوث و بقاء ہے، اسباب جاری ہوگا۔ وکلما کانت الخصوصیت مقومۃ للمعروض، اگر خصوصیت معروض کو قوام دینے والی ہے نہ معروض حکم کو، تو کان انتفاعها، تو خصوصیت ختم ہو جانا موجبا سبب بنتا کہ لتعرض جریان الاسباب، کہ آپ کے لیے مشکل ہے کہ آپ اس حساب کو جاری کر سکیں، کیوں؟ لان چونکہ جو جس چیز میں شک کیا جا رہا ہے وہ تباین رکھتی ہے اس کے ساتھ جس کے بارے میں یقین تھا یا یقین ہے، ومن ہونا یا بروز سوال التالی، یہیں سے یہ درج ذیل سوال سامنے پیش آتا ہے، کیف نستطیع، ہم کیسے قدرت رکھ سکتے ہیں کہ ان نمیز بین الحیثیت تعلیلیت، کہ ہم حیثیت تعلیلیہ کے درمیان فرق پیدا کر سکیں، والحیثیت تقییدیت، اور حیثیت تقییدیہ کے درمیان فرق پیدا کر سکیں۔ کون سی حیثیت تقییدیہ؟ المقومۃ لمعروض الحکم، وہ حیثیت تقییدیہ جو قوام ہے، جو بنیاد ہے، جو اساس ہے معروض حکم کے لیے۔ تو اللہ کرام عزیز، آج کا درس ہم نے اختتام کو پہنچا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔